اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال بڑی پیاری دی ہے. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے ایک گندم کے دانے کو زمین میں بو تو کتنے دانے، کتنی کونپلیں نکلتی ہیں؟ 7. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر کونپل میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے سے 700 دانے بن جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی جس نے یہ گندم اگنے کا عمل نہ دیکھا ہو یا پودوں کے اگنے کا عمل نہ دیکھا ہو، اس کو اگر آپ آ کے کہیں، کوئی جنگل میں رہا اور اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں، یعنی جنگل میں نہیں، بیابان میں رہا، صحرا میں، اس کو بولیں کہ یہ ایک گندم کا بیج ہے، اس سے تھوڑے دنوں میں 700 بیج بالکل ایسے پیدا ہو جائیں گے، وہ کہے گا یہ تو جادو ہے بھائی، نظر کا دھوکہ ہے، 1 سے 700 کہاں پیدا ہوں گے؟ اور پھر آپ کہیں وہ جو 700 ہے نا، ان میں سے ہر ایک سے پھر 700، تو 700 کو ضرب دے دیں 700 سے، کروڑوں میں بات پہنچے گی. تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی یہ پاگل ہو رہا ہے دماغی، کہاں سے، کون سی فیکٹری ہے، کون سی مشین ہے، کون سا سائنسدان ہے جو 1 کے 700 بنا دے گا؟ تو آپ کہیں یہ اللہ کرتا ہے، اللہ. تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ میں اللہ کو نہیں مانتا، میری عقل میں نہیں آتا. لیکن ہم چونکہ صبح و شام دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا کرتے ہیں، ایک بیج کو مٹی میں ڈالا، گوبر اور پانی اس کے ملاپ سے اور مٹی کے ملاپ سے اس ایک دانے سے اللہ 700 دانے پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ نے اپنی قدرت دنیا میں دکھائی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، جہاں جہاں وہ خیر میں جائے گا اس سے جو جو خیریں پھیلیں گی وہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے گا، اور ایک کے لاکھوں کروڑوں بن کے قیامت کے دن تمہارے سامنے آئیں گے. نہیں آ رہی بات؟ دیکھو ایک آدمی نے مسجد میں ایک پنکھا لگا دیا، اس پنکھے سے کتنے لوگ مستفید ہوتے ہیں؟ تو وہ ثواب اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں یار اللہ اتنا ثواب کہاں سے لائے گا؟ بھائی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، کمی نہیں ہے. تو وہ ملتا رہے گا، ملتا رہے گا. پھر وہ نماز پڑھنے آیا پنکھے کی وجہ سے، پنکھا نہیں تھا تو وہ نہیں آتا. اکثر تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے تو آ گئے، پنکھا ہے تو تھوڑے کم آئے، پنکھ کچھ بھی نہیں ہے تو امام صاحب ہی بھاگ گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو آیا اس کو نماز دل لگا اس کا، کچھ اللہ نے اس کو اور ترقی دی، تو اس میں آپ کا بھی دخل ہوگا. یہ لوگ جو مدرسوں میں پیسے دیتے ہیں، وہاں جو علماء بن کے نکلتے ہیں، تو وہ علماء جب تک خیر کا کام کرتے رہیں گے، جس نے اس مدرسے میں انویسٹمنٹ کی تھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ الا من 3، مر جاتا ہے تو سب کچھ ختم مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. 3 چیزیں کیا رہتی ہیں باقی؟ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کر دیا جس کے آثار چل رہے ہیں. درخت لگا دیا، کنواں کھود دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یا طلبہ پہ خرچ کر دیا مدارس میں، تو وہ جب تک نکلیں گے فارغ ہو کے وہ پھیلتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، پھیلتا رہے گا. تو پہلی چیز کیا فرمائی؟ صدقہ جاریہ. دوسری چیز ارشاد فرمائی ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے گی. پھر اس اولاد کی اولاد ہوگی جو اپنے باپ دادا کے لیے دعا کرتی ہے، پھر اولاد کی اولاد. تو نیک اولاد، تو اولاد ہوگی تو نیک ہوگی نا. 2 بچے میں کیا پتا کہ نیک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ایک صاحب کل مجھے ملے، کہہ رہے ہیں ایک ہی بچہ ہے اتنا نالائق. ان کہنے لگے ایک بیٹا میرا بہت سخت تنگ کیا ہوا ہے، نافرمان ہے، یہ وہ، ایک نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا دوسرے تو پڑھتے ہوں گے نا، ان سے خدمت لے لی. کہنے ہے ہی ایک. میں نے کہا پھر یہ آپ کا، میرا قصور نہیں ہے بھائی، یہ میرا قصور نہیں، اب بھگتو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے تمہیں. اولاد کے معاملے میں بخل سے کام نہ لے، بہت بڑی ترقی کا ذریعہ بنے گی اولاد. دیکھو میں اپنے والدین کا 4تھا بچہ ہوں، میں بڑا نالائق ہوں، لیکن اگر میرے والد صاحب ابھی جو میں دین کی خدمت کر رہا ہوں مجھے دیکھتے تو خوش ہوتے نا کہ اچھا ہوا 4تھا ہو گیا تھا. کیا خیال ہے؟ اگر خاندانی منصوبہ بندی والوں کے مشورے پہ چلتے تو میرے والد صاحب کا جو علمی سرمایہ ہے جو آج لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے وہ نہ پہنچتا، کیونکہ میرے دونوں بڑے بھائی عالم نہیں ہیں مجھ سے اچھے، مجھ سے نیک ہیں، عالم نہیں ہیں.
عالم میں بھی نہیں ہوں لیکن ان سے زیادہ ٹوٹا پھوٹا علم ہے میرے پاس. تو وہ صدقہ جو اللہ اگر قبول کر لے, باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہاری کون سی والی اولاد تمہارے لیے نفع کا ذریعہ بن جائے, کون سی والی اولاد تمہارے لیے فائدے اور نفع کا ذریعہ بن جائے, کسی کو پتہ نہیں ہے. اس لیے یہودیوں کی باتوں میں مت آیا کرو. تو سلیمان کیا عرض کر رہا تھا میں کہ کیا بات چل رہی, ہاں صدقہ جاریہ او علمی ينتفع به, یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. علم چھوڑ کے چلا گیا کوئی, جیسے کسی نے علم کی بات کسی کو بتا دی تو اس نے آگے بتا دی, اس نے آگے بتا دی, یا آپ نے کسی کو, جیسے تبلیغ والے نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں, وہ لوگوں کو نکال لیتے ہیں سروزے میں. علم دو طرح کا ہے نا, ایک فضائل کا اور ایک مسائل کا. مسائل کا علم علماء, فضائل کا علم عوام بھی بتاتی ہے. تو وہ پھیلتے پھیلتے وہ کیا ہو گیا کہ وہ, میں آپ کو عجیب واقعہ سناؤں. میں جو بیٹھا ہوں نا آج یہاں پہ, میرے استاذ جن کا جامعۃ الرشید ہے, اتنا بڑا ادارہ بنایا جس سے اللہ اتنی خیر کے کام لے رہے ہیں, وہ استاذ کیسے آئے دین پر؟ ان کے جو والد تھے, ان کے والد کو کسی غلط کیس میں جیل ہو گئی. ہوتا ہے نا کیس ہوتا ہے تو جب تک ثبوت ہو نہ ہو گورنمنٹ اٹھا کے جیل میں ڈال دیتی. وہ بری ہو گئے اس سے الحمدللہ, لیکن جب تک کیس چلا تو وہ جیل ہو گئی. جب جیل میں گئے ہیں, یہ بہت پرانی بات ہے, ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا, تو وہ جب جیل میں گئے ہیں تو جیل میں ایک ڈاکو ملا. وہ ڈاکو تبلیغی جماعت کے جو امیر تھے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, ان کی صحبت اٹھائی ہوئی تھی اس ڈاکو نے. اب پتہ نہیں وہ صحیح ڈکیتی میں پکڑا گیا تھا یا غلط الزام تھا, واللہ عالم, لیکن وہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا تھا. تو اس نے جیل میں موقع غنیمت سمجھ کے میرے جو استاذ ہیں ان کے والد کو تبلیغ کرنا شروع کر دی. جیل میں تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا نا, تبلیغ والے تو کوئی کام بھی ہو تو نہیں چھوڑتے آپ کو, اور جب آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہوں وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا ٹائٹ شکارا ہے, یہ بھی کچھ بھی نہیں کر رہا, ابھی اس کو پکڑو. تو دیکھتے ہیں بھائی کون بندہ ایسا ہے جو مکھیاں مار رہا ہے بیٹھ کے, یہ اس کو تو پکڑو نا, اس کو کیوں چھوڑیں بھائی. تو وہ جیل میں ڈاکو بیٹھا تھا, اس نے کہا یہاں تو کوئی بھی کام نہیں ہے تو کیوں نہ اس پہ محنت کرو. یہ جو آیا بندہ ہمارا, محنت شروع کر دی. اتنا سمجھایا, اتنی محنت کی, وہ مان کے نہیں دے رہے تھے. تو ان کو سمجھایا اچھا تم جب رہا ہو نا تو جا کے ایک دفعہ حضرت مولانا کی خدمت میں بیٹھ جانا, تھوڑا سا کام سیکھ لینا. اللہ نے کیسا رخ بدلا ہے. وہ نکلے اور حضرت کی خدمت میں گئے, تبلیغ میں وقت لگایا, پھر وقت لگایا, پوری زندگی تبدیل ہو گئی. اللہ نے اولاد بہت دی ان کو, 9 تو صرف بیٹے ہوئے ہیں ان کے, سب بیٹوں کو پھر حافظ بنایا, علم میں لگایا. تو ان کے جو دوسرے نمبر والے بیٹے تھے نا, انہوں نے علم میں اتنی ترقی کی کہ وہ پورے پاکستان میں وفاق المدارس میں ٹاپ کیا انہوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا تبلیغ میں وقت لگا تھا. اور لگایا کس نے؟ وہ جو جیل میں ڈاکو تھا اس نے نصیحت کی. میں حقیقت میں تھا یا نہیں تھا میں الزام نہیں لگا رہا, ہو سکتا ہے نہ ہو, کیس اس پر یہ تھا کہ ڈکیتی ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا, جب تبدیل ہوئے تو بیٹے نے اتنی ترقی کی, پھر ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس آئے, پھر ہوتے 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 آج کتنا بڑا ادارہ. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں, وہ جب وہ بلاتے ہیں تو وہ آتے ہیں وہاں پہ, اور ان کے ہی فیض ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں ممبر پہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ وہ جو 3-4 دن کی محنت جیل میں ایک ڈاکو نے کی, اس کو پتہ بھی نہیں ہے, نہ اس کے بچوں کو پتا ہے کہ ہمارے ابا کیا. وہ تو صحیح سمجھ رہا ہوگا میں نے سروزہ لگوا دیا, ختم ہو گئے, پر لگا لیا ہوگا سروزہ. اب کون, اس وقت فون تو تھا نہیں, ٹیلی فون. وہ اپنے گھر چلا گیا, یہ اپنے گھر چلے گئے. لیکن وہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ جامعۃ الرشید بھی اس کے نامہ اعمال میں, بولو بھائی, لکھا ہوا ہوگا. یہ ہے وہ مثال جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دے رہے ہیں. اور اسی کو حدیث میں کیا کہا گیا؟ علم ينتفع به. اسی طرح علماء جو علم چھوڑ کر جاتے ہیں, لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل رشک صرف 2 آدمی ہیں. ایک وہ دولت مند جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ خیر کے کاموں میں لٹاتا ہے, اور ایک وہ عالم جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے, ہدایت کی باتیں بتاتا ہے. فرمایا ان 2 کے علاوہ کوئی قابل رشک نہیں ہے.
مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ کوئی اور قابل رشک نہیں ہے. حدیث میں حس کا مطلب ہوتا ہے مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ حقیقی معنوں میں یہی دو قابل رشک ہیں کیونکہ ان کی خیریں بہت ہیں. تو غریب آدمی دولت مند کو دیکھ کے یہ کہے کہ کاش میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی ایسی خیر میں خرچ کرتا, اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ عالم کو دیکھ کے رشک کرے کہ کاش میرے پاس علم ہوتا میں بھی خیر کے کام میں خرچ کرتا, میں بھی علم کی جو ہے نا خدمت کرتا. تو یہ وہ دو شخص ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, کہ ان کی مثال اس گندم کے دانے کی طرح ہے جس نے 7 کونپلیں پیدا کی. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ, اور ہر ایک میں 100 دانے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء, فرمائے یہ تو عام فارمولہ ہے لیکن اللہ بعض دفعہ کسی کے لیے اس میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے, اور رمضان میں اور زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے صدقات و خیرات کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کے دریا بن جاتے تھے, سخاوت کے دریا, حالانکہ آپ کے پاس تھا کیا. تو اس کو نہ دیکھا کرو میرے پاس ہے کیا, جتنا ہے اس میں سے کچھ نکال دو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال, حضرت بلال کو حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور عرش والے سے غربت کا خوف مت کرو کہ وہ تمہیں غریب بنا دے گا. وہ عرش کا مالک ہے, اتنے بڑے عرش کا, تو وہ تمہیں اپنے خزانوں سے نہیں دے گا. ہم بہت ڈرتے ہیں خرچ کرتے ہوئے, سب ڈرتے ہیں, میں بھی اسی میں داخل ہوں, سب ایک جیسے ہیں. میں تو اس لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. بہت ڈرتے ہیں ہم لوگ. تو یاد رکھو اللہ کو کنجوس آدمی پسند